بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی یہ جو آیت ہے اپنا بیسیکلی اس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83. اس کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی اس خاص دعا کا ذکر ہے کہ جس کے اندر انہوں نے ایک انتہائی ایموشنل سٹیٹ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ وہ کیا اور اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز اتنی عزیز تھی، وہ جو ایموشنل مومنٹس تھے وہ اتنے عزیز تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قرآن میں ہمارے لیے ساری زندگی کے لیے اس کو وہ محفوظ کری ہے. اچھا، اب ہم لوگ اس کا سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ تھوڑا سا دیکھیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کا شان نزول کیا تھا، یہ کب نازل ہوئی. تو سب سے پہلے تو یہ کہ وہ ایوب اذ نادى ربہ، کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ بے شک کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور بے شک آپ جو ہیں وہ ارحم الراحمین ہیں. اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ربہ اللہ اس میں انہوں نے یوز کیا. ربہ کہتے ہیں اپنے رب. اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اچھا، اب یہ بھی ایک بہت ہی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی جو ہے نا قرآن میں رسولوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کیے، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل سے مطلب وہ پکارا ہے اور وہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے رب کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنے رب، جب آپ اپنا رب کہتے ہیں تو اس میں ایک ڈفرینٹ مٹھاس ہوتی ہے. جیسے آپ کی اپنی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ اس کو جس طریقے سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ ایک تھرڈ پرسن ہے جس طرح سے ہم کبھی کبھی جو ہے نا سوچتے ہیں. تو یہ مطلب اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو یہ ایک ایسا اس میں ایک ریلیشن کی چیز آتی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. تو اسی طرح سے جو حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ہے تو اس میں بھی یہ آیا ہے کہ اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے نا یہ وہی چیز ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. تو اس میں ایک یہ چیز ہے جو کہ بڑی خوبصورت بنی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ جو اس میں لفظ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ربہ، رب بیسیکلی ہے رب اور عبد، یہ بیسیکلی جو ہے نا اپنا رشتہ ہے کہ جو کہ اس میں جو رب کا جو پارٹ ہے وہ ایسے ہے کہ آپ ہوتا ہے کہ جو کہ آپ کی نشوونما کرتا ہے، نمبر ایک چیز. دوسری یہ ہے کہ وہ آپ کی تربیت کرتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ تربیت کر کے آپ کو ایک کمال تک پہنچاتا ہے، تو وہ ہوتے ہیں رب. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا ان کا وہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی پرورش کی، سارا کچھ کیا، کر کے ان کو اس سٹیج تک پہنچایا کہ وہ بعد میں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ اس میں جو حضرت ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ اس سے جانے جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ جو صبر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کے ساتھ اپنا وہ پیار کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. اچھا، دوسرا پھر اس میں بات آتی ہے انہوں نے کہا انی مسنی الضر. اچھا، مسنی کہتے ہیں کہ مل جانا، تکلیف کا دور کہتے ہیں تکلیف کو، اور مسنی کہتے ہیں کہ مل جانا. تو تکلیف ہے، انہوں نے یہ دعا کی کہ ربہ انی مسنی الضر. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے کوئی شکوہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے کہ جو نا مجھے آپ نے یہ کر دیا، میں جو یہ ہو گیا وہ. انہوں نے جو نا اپنی کیفیت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دی ہے کہ میرے رب، میرے ساتھ تکلیف مجھے مل گئی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. یہ انہوں نے صرف اتنا سے کہا، اور آگے انہوں نے کہا وہ انت ارحم الراحمین. اچھا، اب ارحم الراحمین والی بھی جو بات ہے کہ مطلب اب انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ کہنے کے بعد کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں اس کو ایسے کر دیں، میری فلانی چیز یہ کر دیں، وہ بھی کہتے تو غلط نہیں تھی. لیکن اس کے اندر ایک ایسی ہوا ہے کہ وہ ایک ابھی ہم جب اس تک پہنچتے ہیں نا کہ ان کو وہ کیسے وہ اس ایموشنل اسٹیٹ میں گئے، کیسے ان کو وہ کیفیت تھی دل کی جب انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کیا، تو ہمیں احساس ہوگا کہ ان کے کون سے دل کے پارٹ سے جو ہے یہ دعا نکلی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ،
اور بے شک کہ آپ ہیں جو کہ ارحم الراحمین ہیں، کہ اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے بڑی شدید، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو تکلیف ہو رہی ہے بہت شدید، لیکن آپ ہیں جو کہ ارحم الراحمین ہیں۔ ارحم کہتے ہیں بیسیکلی جو اس طرح ماں کا جو رحم ہوتا ہے، ارحم اس سے نکلے، رحم سے بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہوتی، اس کو کوئی باہر کی گرمائش نہیں آ رہی ہوتی، اس کو کوئی بھوک کی اس کو وہ نہیں ہو رہی ہوتی، اس کو کوئی اور بھی پرابلم نہیں، وہ ساری چیزیں جو نا اس کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں اسی کی اس رحم کے اندر۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں، اس کا جو آیت کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے، رحم کرنے والوں میں آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے، اور وہ انہوں نے کہا انت ارحم الراحمین، کہ رحم کرنے والوں میں آپ سب سے زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والے۔ تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ اتنا سے کہہ کے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر کر دیا، اور ساتھ ہی پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نا میں نے آپ کے لیے جو نا وہ قبول کر لی۔ خیر اس سے اب ہم لوگ تھوڑا سا، یہ تو تھا اس کا ورڈ بائی ورڈ جو ترجمہ تھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا تھا، اور کیا وہ چیز تھی کہ جس کے بعد حضرت ایوب جو ہیں وہ اسٹیٹ تک پہنچے، اور جو نا اس ایموشنل اس میں وہ آئے اور آ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ تو اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ حضرت ایوب کے پاس جب ہم لوگ وہ تفسیر میں پڑھتے ہیں تو 70 سال ان کے پاس بے تحاشا نعمتیں تھیں، ان کے پاس ان کی مال تھا، ان کا بہت زیادہ مال تھا، باغ تھا، ان کی اولاد تھی، ان کی کافی زیادہ اولاد تھی، اس ٹائم میں ویسے بھی اولاد کا ہونے کو ایک بہت زیادہ وہ کیا نام ہے اس کا وہ سمجھا جاتا ہے، تو ان کی اولادیں بہت زیادہ تھی، اس کے بعد پھر ان کی کیا نام ہے اس کا، ان کی عزت تھی معاشرے کے اندر، اور یہ ساری چیزیں، اور اس کے اوپر ایک عرصہ گزرا 70 سال کا، اور ان کی نیکی کا وہ یہ تھا کہ جو نا ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا کہ وہ جب راستے سے گزر رہے ہوتے تھے اور اگر کسی کو دیکھ لیتے تھے کہ یہ جو ہے نا اس نے مطلب کسی نے قسم کھائی ہے اللہ کی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کے حصے کا کفارہ ادا کر دیتے تھے، کہ یہ جو ہے اپنا کل کو ایسا نہ ہو کہ اس نے جھوٹی قسم کھائی ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی پکڑ کرنی، تو اس کے حصے کا کفارہ خود ادا کر لیتے۔ یہ ان کی اس مطلب جو ہے شکر گزاری اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جس طریقے سے اللہ کے آگے وہ اپنے آپ کو رکھتے تھے، یہ ان کا وہ حال تھا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے تکلیفیں بھیجی، اور جب ان کو تکلیفیں آنا شروع ہوئی، اپنا ان کو بیماری ہو گئی ایک جسم کے اوپر، وہ اس قسم کی بیماری تھی، باڈی کے اوپر ان کے زخم ہو گئے، اور ان کے جو اپنے تھے آہستہ آہستہ وہ ان سے دور ہونا شروع ہو گئے، ظاہر سی بات ہے وہ کام پہ جانا بند ہو گئے، گھر میں رہ گئے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کے جسم میں کہتے ہیں کہ وہ بدبو آنا شروع ہو گئی، وہ کیڑے جو جسم میں تھے وہ کیڑے لگ گئے، اور وہ کیڑے جو ہے وہ ان کا جسم کو وہ کرتے تھے، تو ان کو کہا کیسی جسمانی تکلیف ہونا، اور پھر تکلیف بھی ایسی کہ جس کے اندر وہ انسان کو کیڑے لگ جائیں، اور اس کے اوپر پھر جو ہے نا ان کا وہ عرصہ گزرنا شروع ہو گیا لائف کا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کا وہ جو سارا مال تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا، ان کی جو اولاد تھی وہ ایک ایک کر کے وہ فوت ہونا شروع ہو گئی، ان کے جو اپنے تھے وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہ ایسی چیزیں تھیں کہ جو آپ امیجن کریں کہ اس کے اندر اب وہ جسمانی تکلیف ایک طرف ہے، ان کی جو اولاد کی اس کی تکلیف ہوتی ہے، وہ ایک ویسی تکلیف اتنی بڑی ہے، وہ تکلیف ان کے ساتھ ان کے پاس آئی، پھر اپنا کیا نام ہے اس کا، یہاں تک کہ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ایک وقت میں آ کے کہ آپ تو نیک تھے ہی نہیں، آپ کو تو نیکی کا آپ تو بناؤ بلا آپ ڈونگ کرتے تھے کہ جو نا اپنا اگر آپ نیک ہوتے تو آپ اس حالت کے اندر نہ ہوتے۔ تو یہ ایک ایموشنل جو لوگوں کی باتوں کی جو ایک تکلیف ہے، یہ ان کو ایک تکلیف ہوتی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ جس جگہ بیٹھے ہوتے تھے کیونکہ مالی حالات بھی خراب ہو گئے سب چیزیں، تو معاشرے کے اندر وہ عزت بھی ختم ہو گئی، پھر وہ جہاں بیٹھے ہوتے تھے لوگ وہاں پہ آ کے کچرا پھینکنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ ایسی تکلیف دہ چیزیں ہیں کہ انسان جو نا اس کے اندر وہ مطلب ایموشنلی فزیکلی ہر چیز کے اندر وہ انڈلج ہو جاتا ہے، اور اس کے باوجود جب جو نا ان کا ان کی جو بیوی تھی انہوں نے کہا کہ یہ 18 سال ان کے اوپر یہ تکلیف کا یہ عرصہ گزرتا رہا، 1 سال 2 سال، جب انسان نے ایک زندگی 70 سال اس کے گزارے ہوں نعمتوں کی، اور اس کے بعد پھر ایک عرصہ گزرنا شروع ہو جائے، انسان کو لگتا ہے باقی ہی زندگی ہے۔ 18 کا مطلب یہ 70 اور 18 تقریباً آپ سمجھیں کہ 90 سال کے قریب آپ کی اب آگے جو ہے نا ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جناب بس یہی زندگی ہے، اور وہ اتنی تکلیف میں اتنی ساری چیزوں کے اندر، تو ان کی بیوی کہتی تھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو ہے نا اپنا آپ کو اس سے، تو وہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 سال اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، تو مجھے اب اللہ تعالیٰ اگر 70 سال بھی اس آزمائش میں رکھیں تو مجھے جو ہے نا اس کا میں وہ شکر بجا نہیں لا سکتا کہ جو میرے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں ہمیں دی۔ تو اس یہ ان کی اس وقت بھی وہ کیفیت کا ایک وہ تھا۔ پھر جو ان کی بیوی تھی وہ جو ہے نا وہ ان سے بہت زیادہ وہ کرتی تھی، ان کا خیال کرتی تھی، ان سے پیار کرتی تھی،
تو وہ گھروں گھروں جا کے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ گھر میں کوئی کھانے کا اس چیز کا وہ نہیں تھا، اس طرح سے اپنا مال آہستہ آہستہ کم ہو گیا، تو ان کی جو بیوی تھی وہ گھروں گھروں میں جاتی تھی، جا کے کام پہ تھی۔ اب آپ دیکھیں اس مومنٹ کے اندر تھوڑا سا رکیں کہ ہم اگر اس سچویشن میں دیکھیں تو اب ہمیں نہیں پتہ کہ کوئی انسان کس درجے کے اندر ہے، کیا اس کو کس، بے شک کے معاشرے کے لیول کے پر وہ ایک لو اس کے اندر ہو، لیکن اس کے پاس نہ مال ہو، نہ عزت ہو، نہ کوئی اور چیز ہو، اس معاشرے کے اندر وہ مقام ہو، جس طرح جو بھی دنیاوی حساب سے جو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کیا پتہ وہ اللہ کے نزدیک کتنا ہی وہ عظیم ہو، کیا پتہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے کتنے ہی قریب ہو۔ تو یہ ہم لوگ کبھی بھی زندگی کے اندر کسی نمبر ایک کسی کو یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ بندے کے ساتھ جنا پتہ نہیں یہ کوئی لو ہوگا یا یہ ہوگا۔ دوسرا، ہم اپنے حساب سے یہ سوچ سکتے کہ ہم اپنے آپ کو یہ نہیں، ہم نے اپنے اندر یہ نہیں سوچنا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ کر دیا تو ہمیں یہ عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف بات یہ کہ جو بھی چیز ہے، جو اچھائی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو برائی ہے، جو مطلب جو کیا نام ہے آپ تکلیفیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور آزمائشی تو کہتے ہیں کہ جو جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی کتنی آزمائشیں ہیں، کیا کیا ایک ہی سال کے اندر ان کے بچے کی وفات، ان کے مطلب پیارے جو تھے، ان کے جو دل عزیز لوگ تھے، ان کی وفات، اور کیا کیا چیزیں، بھوک، یہ وہ سب ایک سے ایک بڑی بڑی مشکل۔ تو اس سختیوں سے اللہ تعالیٰ، لیکن کیا ہے کہ وہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس چیز کے اندر جو ہے نا وہ اسی مشکل کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، مشکل ہے، اچھائی ہے، ساری چیزیں، یہ صرف ایک ٹول ہے کہ آپ اس چیز میں آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں یا آپ اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس چیز کے اندر کرنا ہی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو شیطان ہوتا ہے وہ آپ کو ان مشکلوں سے، ان چیزوں سے کر کے، ان کو پریشان کر کے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر آپ اس میں شیطان کو اگر جانچ لیں تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے اپنا، جب ان کو اتنی شدید یہ جو تکلیفیں تھیں، یہ سب کی سب اپنے اس میں تھی، پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ جو ان کی بیوی تھی وہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، گھروں گھروں جا کے کام کرتی تھی، ان کو کام نہیں ملا، جو بھی تھا گھر میں ایک دن فاقہ، 2 دن، کئی عرصہ تھے جو، پھر ایک دن کیا ہوا کہ وہ گئیں تو جا کے وہ کوئی امیر عورت تھی، اس کو انہوں نے اپنے جو بال تھے وہ کاٹ کے تھوڑے، تو وہ انہوں نے جنا ان کو دیے، اور جب ان کو دیے تو انہوں نے کچھ پیسے دیے، تو وہ گھر پیسے لے کے تو چیزیں لے کے، تو حضرت ایوب نے پوچھا کہ یہ کیسے ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے مطلب یہ ہو گیا ہے کن سے یہ وہ۔ تو اس کے بعد جب دوسرا ہوا تو اس کے بعد دوبارہ یہی والی چیز کہ وہ گئیں اور جا کے انہوں نے اپنے بال، کیونکہ اب کام نہیں تھا کچھ، تو انہوں نے پھر دوبارہ اپنے بال دیے اور دے کے تو وہ لے کے آئیں اپنا گھر کے لیے۔ تو جب حضرت ایوب نے کہا کہ نہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ جو نا کیا بات ہے، کہ کیا کہاں سے آپ جائے اس کو لے کے آئیں گے، تو انہوں نے پھر جب اپنے سر سے کپڑا اتارا تو انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھیں میرے بال جو ہے نا، سر کے جو بال ہیں وہ ختم ہو گئے۔ تو حضرت ایوب کے اس وقت آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، اور انہوں نے اس وقت اس تکلیف میں، اس ایموشنل اسٹیٹ میں آ کے اللہ تعالیٰ سے نے پھر یہ دعا کی کہ وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بے شک کہ آپ ہی ہیں جو کہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی یہ جو دعا تھی اس کو قبول کیا۔ اب یہ دیکھیں، اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ آیت سورہ 38 آیت نمبر 41 تو کہتے ہیں انی مسنی شیطان، اور اس کے بعد جو ہے نا مطلب جو شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ جب انہوں نے اس چیز کا کیا تو آپ دیکھیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر وہ صبر کیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا۔ ہم جب ان کی سٹوری پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار وہاں حضرت ایوب علیہ السلام کیا، لیکن اگر ہم لوگ اس کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر وہ اس سٹیج تک پہنچے کیسے، کہ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس کے بعد جو ہے نا وہ اس صبر کو وہ کر سکے۔ اس میں دیکھیں، اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ انہوں نے اس میں پہچان لیا، جہاں پہ جو تکلیف ان کو شیطان سے پہنچ رہی تھی انہوں نے اس چیز کو پہچان لیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ مینشن کیا کہ مجھے شیطان نے جو ہے نا یہاں پہ یہ چیز کی ہے۔ تو اب اسی کے اندر ایک وہ تفسیر ابن کثیر کے اندر جو ہے نا وہ ایک آتی ہے کہ ان کے دوست تھے، اور وہ دوستوں کو جب پتہ لگا کہ حضرت ایوب اس تکلیف کے اندر ہیں بہت زیادہ، تو وہ پھر ان کے پاس آئے اور آ کے جو نا انہوں نے ان کو کہا کہ جو نا آپ اس تکلیف میں ہیں، یہ تو آپ یہ نا یہ شراب پئیں تو اس سے آپ کا یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اسی وقت جو نا اس چیز کو جانچ لیا کہ جو نا نہیں، یہ جو نا شیطان کی طرف سے نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہماری لائف کے اندر بھی اس طرح سے یہ ایونٹس ہوتے ہیں جو نا یہ آتے ہیں جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، کسی بھی چیز، اس وقت آپ کے پاس اپرچونٹی آپ کو نظر آئے گی کہ یار یہ کام اگر آپ ہے تو اللہ کے خلاف، لیکن اگر آپ یہ کر لو تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب
اس وقت مثال کے طور پہ قرضوں میں کوئی پھنسے ہوئے ہیں تو اس وقت آپ کو سود آفر ہو جائے گا، سود کے اوپر قرضہ آفر ہو جائے گا. کسی اور مشکل میں ہے تو وہاں پہ آپ کو کوئی باس کے ساتھ آپ جو ہے نا کوئی 2 نمبری کر کے آپ زیادہ پیسہ نکال سکتے ہیں. کوئی اور کسی اپنا چیز کی ضرورت ہے آپ کو، تو وہاں پہ آپ کو اب اس مومنٹ کے اندر آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو ہے نا اپنا نہیں میرا رب بننا ہے. اور اس وقت اگر آپ یہ چیز وہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کی ویلیو کرتے ہیں، اور پھر اللہ آپ وہاں پہ جان جائیں کہ نہیں یہ کام یہاں سے جو مجھے ہو رہا ہے یہ شیطان کی طرف سے، میں نے اس چیز کی طرف نہیں جانا. جب آپ اس کو جانچ لیں گے تو آپ کو صبر کرنے کے اندر آسانی ہو جائے گا، آپ اس وقت اس چیز کے اوپر اسٹینڈ لے لیں گے. پھر ساتھ ہی وہ اس میں اگلی آیت کے اندر وہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو فرمایا اور اپنا پاؤں مارو اور نہانے کا ٹھنڈا پانی اور پینے کا پانی ہے. کہ اس کے بعد جب انہوں نے اپنا پاؤں مانا تو انہوں نے کہا کہ اپنا پاؤں مارو یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے. تو وہاں سے وہ ٹھنڈا پانی نکلا اور وہ پھر انہوں نے اپنے جسم پہ لگایا اور وہ آہستہ آہستہ جو نا وہ چیزیں اس کی وہ بھی وہی آیت سورہ 38 آیت نمبر 43 اور ہم نے اس کا پورا کنبہ عطا فرما دیا. اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ ہی اپنی رحمت اور علم والوں اور نصیحت عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. تو پھر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ آہستہ آہستہ ان کو اتنا ہی جو نا وہ ان کی جو بیماری تھی وہ بھی ختم کر دی ان کی. پھر اس کے بعد جتنی پہلے اولاد تھی اس سے زیادہ ان کی اولاد ہو گئی اور جو ہے کیا نام ہے اس کا اتنا ہی پھر ان کو وہ مال بھی آ گیا اور وہ عزت اور وہ ساری چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے. لیکن وہ جو ساری کی ساری ان کی جو چینج ہوئی کہانی ہم اگر دیکھتے ہیں نا تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نا 2 انگلیوں کے اندر ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ دیکھ کے یار یہ تو بڑی فینٹیسی ورلڈ ہے جیسے فلموں میں ہوتا ہے ایک دم سے خراب ہو جاتا ہے. لیکن واقعی میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے اوپر ہے. صرف اللہ تعالیٰ ہمیں چاہیں تو ہمیں ایک دم سے ایسے کر سکتے ہیں، اگر ہمیں چاہیں تو ایک دم سے. اس بات کا اگر ہمیں احساس ہوگا نا پھر کیا ہوگا کہ جب بہت زیادہ مشکل ہوگی تو ہم اتنا پریشان نہیں ہوں گے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے یار اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور جب بہت زیادہ اچھا ہوگا تو ہم ایک دم اس کے اندر غرور میں اور اس میں نہیں آئے گا. ہمیں پتہ ہوگا کہ یار ہم تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ چاہیں تو آج اللہ نے دیا، اللہ تعالیٰ چاہیں تو واپس لے سکتے ہیں. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کی طرف ہیں، اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. تو بیسیکلی یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم نے انٹرنلائز کرنی ہے اپنے اس کے اندر. تو اس میں خیر پھر جو ہے جب ان کو وہ مل گئی جو نعمتیں تھی وہ ان کو آہستہ آہستہ ساری چیزیں واپس آئی اور وہ سب کچھ ان کی جو دعا تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی. جس ایموشنل اسٹیٹ کے اندر آ کے انہوں نے وہ دعا کی تو پھر کیا ہوا کہ وہ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے کہ حضرت ایوب پھر ایک دفعہ نہا رہے تھے کہ اچانک جو ہے ان کے اوپر سونے کی ٹیڈیوں کی بارش ہونا شروع ہوئی. اور حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے اس کو جا کے پکڑے، ایک ایک کو جا کے پکڑے. تو کہتے ہیں کہ آواز آئی کہ کیا میں نے تمہیں اس سے بے نیاز نہیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، تیری عزت کی قسم، لیکن میں تو اس دنیا کے ہوس اور لالچ کے طور پہ نہیں لے رہا ہوں، بس تیری برکتوں میں سے اس کے ناطے لے رہا ہوں. کہ پھر انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کا اس میں شکر گزاری کی کہ اب جو آپ دے رہے ہیں میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس میں سے لے رہا ہوں. تو اس میں بیسیکلی کیا ہے کہ آپ نے اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ کو آ رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جب جو ہے نا اپنا جب نہیں ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ چیزیں اس میں اب وہ آیت میں پھر وہ کہتے ہیں تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو جو تکلیف تھی اسے دور کر دیا اور ہم نے اسے عطا کیا اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ہی اپنی طرف سے خاص نعمت کے طور پہ تاکہ نصیحت ہو عبادت کرنے والوں کے لیے. تو اس سے ہم لوگوں نے ایک چیز دیکھی کہ ایک تو جو بہت زیادہ سیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرت ایوب علیہ السلام جس ایموشنل اسٹیٹ میں آ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، آج بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کہ فٹافٹ نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ساتھ ہی وہ کیا نام ہے اس کا دعا کی جو پیٹ دعائیں ہیں وہ 2-4 فٹافٹ کر کے تو وہ ہم لوگوں نے لیکن وہ دعا اور ایک وہ دعا کہ جس میں آپ کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے، آپ کے اپنے رب کے ساتھ جو آپ کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اس دعا کے اندر فرق ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ بیٹھ کے اپنا وہ رشتہ قائم کریں، میں آپ اللہ تعالیٰ کی باتیں سوچیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ نے جو آپ کے اس پر نعمتیں کی وہ سوچیں، سوچ کے اپنے آپ کو اس رشتے کی کیفیت میں لے کے آئیں. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ایک رشتہ بناتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ اللہ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے وہ ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو یہ وہ صبر دنیا کو دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے یہ بہت بڑا انہوں نے کام کیا، بڑا صبر کیا، لیکن آپ اپنے اس محبت کے اندر انڈنگ ہوتے ہیں، آپ اس رشتے کے اندر آپ وجہ سے آپ چیزیں کر رہے تھے. ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کے لیے کیا کیا تکلیفیں برداشت کرتی ہے، وہ اس کی جب وہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ اس وقت تکلیفیں برداشت کرتی ہے، جب وہ اس کے کیا نام ہے اس کی پیدائش ہوتی ہے، پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے پھر ہر چیز کے اندر اس کی وہ ڈفرینٹ اس کی وہ اسٹیجز ہوتی ہیں اس کے اندر.
یہ ایک ماں کا ایک رشتہ ہوتا ہے اپنے بچے کے ساتھ. تو یہ جو رشتہ ہے یہ تو خیر ایک ماں کا اپنے بچے کے ساتھ ہے. اگر ہم اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک رشتہ بنائیں، ہم اپنے طور کے اوپر بنائیں کہ اس میں ہم اللہ سوچیں کہ یار اللہ تعالیٰ کو یہ کیسے لگے گا اگر میں ایسا کروں گا، کہیں اللہ تعالیٰ کو برا نہ لگے، اللہ کو اس کام سے خوشی ہوگی اس کام. تو یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کی خاطر آج آپ چیزیں کریں تو اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ کی اس چیز کی ویلیو کرتے ہیں. اور پھر جب اس ایموشنل اسٹیٹ میں ہوں تو آپ اس چیز کے اندر آ کے حضرت ایوب علیہ السلام ایموشنل اسٹیٹ میں آ کے، یا ہم لوگ کبھی خدا نخواستہ کبھی ایموشنل اسٹیٹ میں آ کے ہم کہیں یار میرے پر ہی کیوں آنا تھا، یہ تھا وہ تھا. تو یہ ایک چیز ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جب وہ آئے تو آپ اس چیز میں اللہ کے ساتھ اور جڑ جائیں، اور اس رکت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اور پکار کے کہیں کہ جناب یار اب مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے، آپ انت ارحم الراحمین، آپ ہیں جو کہ بہترین رحم کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رشتہ دیں اپنا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.